الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمد للہ الذی کسا اہل الحدیث رداء الشرف والتعظیم وعلا ذکرہم شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حمد شرعی بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام على امام اہل الحدیث سید الابرار وصحابته المہدیین الاخیار وآلہ الطیبین الاطہار كلهم اہل الحدیث من الابرار اللہم صلی وسلم على سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذي ختمت به النبیین وعليت درجته في العليين ووصفته في كتابك المبين فقلت وأنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں، دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ سچ ہے بھائیو راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ بغیر تمہید کے مدینہ منورہ کا سقیفہ بنی سعدہ وہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور انصاری صحابی، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی ہے۔ ہجرت کا پہلا حصہ غار تک، پھر غار سے مدینہ منورہ تک آقا علیہ السلام کی ہمراہی، رفقا، آپ کے احباب، جو 2 سے آغاز ہوا پھر وہ 7 تک پہنچے۔ 7 کی محنت کے بعد یہ قافلہ 73 تک پہنچا، پھر یہ قافلہ چلتا چلتا 313 بدریوں تک پہنچا، پھر 700 تک، پھر 1000 تک، پھر 1400 تک، پھر جب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کے لیے بھجوایا، یہ 2 کا قافلہ اللہ نے 10,000 قدسیوں میں تبدیل فرما دیا۔ سامعین ذی وقار، بدر کے معرکے کے لیے ابو سفیان، قریش کے بڑے بڑے، عرب کے بڑے بڑے پہلوان اس قافلے کے اندر ایک دوسرے کی ہمراہی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ مخبر اطلاع دیتا ہے سید الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ کے کفار بہت بڑا لشکر لے کر کے آپ کو اور آپ کے رفقا کو ختم کرنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم انصار کے اوپر مزید بوجھ ڈالنے کی بجائے اگر یہاں رہے
تو انصار کے اوپر بوجھ ہوگا. یہ پہلے ہی ہماری ہجرتوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اپنے گھروں کے اندر جگہ دے کر کے، اور انہی لوگوں کے بارے میں، دونوں گروہوں کے بارے میں اللہ کے قرآن نے گواہی دی. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. ایک گروہ جو مہاجرین کا، ایک وہ جو گھروں میں جگہ دے کر کے انصار کا تھا. اللہ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ نے ان سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے. سید الرسل امام الانبیاء اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں. ساتھی بڑی بےتابی کے ساتھ آگے بڑھ کر کے لڑنا چاہتے ہیں، اور سب نے یہی رائے دی، بجائے اس کے کہ ہم مدینہ میں بیٹھ کر ان کا انتظار کریں، ہم بھی جارحیت کا جواب جارحیت میں دیں گے، آگے بڑھ کر کے ان کا مقابلہ کریں گے. ایسے میں آقا علیہ السلام کی نگاہ انصار کی طرف اٹھی، اور آقا علیہ السلام نے انصار سے پوچھا، بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ ان کے سرخیل سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں. ایسے میں بلند آواز سے جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی جی، جب ہم کافر تھے، مکہ کے کافروں سے ہم اس وقت بھی نہیں ڈرتے تھے. اب تو اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور جو مسلمان ہو جائے اللہ کے قرآن کی روشنی میں، فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین، جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ساری کائنات مل کر بھی اسے ڈرا نہیں سکتی. اور جس کے ذہن میں ایک اللہ کا خوف آ جائے، اس کا رعب آ جائے، اس کا جلال آ جائے، اس کی زبان پہ یہی الفاظ آتے ہیں، تو کیا ڈر ہے جو ساری دنیا بھی مخالف ہو، ایک اللہ کافی الہ میرے لیے ہے. سرور کونین جناب محمد رسول اللہ نے پوچھا. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اللہ کے نبی جی، جب ہم کافر تھے، مکہ کے قریش سے، مکہ کے بڑے بڑے پہلوانوں سے ہم اس وقت بھی نہیں ڈرے تھے. اب اللہ کا شکر مسلمان ہو چکے، اور ہم وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح کہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اللہ کے نبی جی، ہم وہ ہیں جو کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا قَاتِلُونَ. اللہ کے نبی جی، آپ حکم فرمائیں، آپ کا اشارہ ابرو ہوگا، ہماری گردنیں کٹنے کے لیے حاضر ہو جائیں. سرور کونین آقا علیہ السلام کے یہ جانثار ساتھی کا جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ان کی آنکھ میں تیر لگا ہوا، اور آنکھ کا تیر اس کی وجہ سے خون بہتا جا رہا ہے. آقا علیہ السلام ایک میدان میں نکلنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، جو لاغر ہے، نحیف ہے، کمزور ہے، وہ ہمارا ساتھ نہ دے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جا چکی ہے. ایسے میں رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ میں تجھ سے اس لیے آنکھ نہیں مانگتا، اللہ مجھے آنکھ کی صحت چاہیے، آنکھ کی بینائی چاہیے. اللہ اگر میرے پاس آنکھ نہ رہی، میں رسول اللہ کا ساتھ دینے کے قابل نہ رہوں گا. اللہ تجھ سے آنکھ مانگتا ہوں، مجھے بینائی عطا فرما تاکہ تیرے نبی کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کر سکوں. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کی وجہ سے، اس بینائی کے ختم ہونے کے بعد جب دعا کرتے ہیں، بینائی لوٹ آتی ہے، پھر اللہ کی راہ میں آگے بڑھ کر کے اللہ کے نبی کی ہمراہی میں جہاد کرتے ہیں. اور اللہ کے قرآن کی گواہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. رات کی تاریکی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، دن کے اجالے کے اندر دور دراز کوئی
کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے اللہ رب العزت عرش معلی سے فرش پر چلنے والے اس شخص کے دل کی دھڑکنوں میں سن رہا ہوتا ہے اور اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ فرعون کا دربار سجا ہوا، فرعون کے دربار کے اندر وزیر موجود، بشیر موجود، ایسے میں فرعون کو جب اطلاع ملی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے، ایک اللہ کی الوہیت کا تذکرہ کرتا ہے، اور قرآن نے نقشہ کھینچا وقال فرعون ذرونی یقتل موسیٰ ولیدع ربہ۔ فرعون نے کیا کہا؟ وزراء کو کہا، مشیروں کو کہا، درباریوں کو کہا، سب کو کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا۔ موسیٰ کو کہو اپنے رب کو پکارے، موسیٰ اپنے رب کو پکارے، میں اسے قتل کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے رب کو کہو اسے بچا کر دکھائے۔ دربار کے اندر ایک شخص تنہا تھا، آج تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تو تھا، مگر آج جب رب کے حوالے سے اس کی زبان سے سنتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے، اللہ کے قرآن نے اس کے جملے کا نقشہ کھینچا، اسے مومن قرار دیا۔ وہ شخص وہ تھا جس کا نام ہی مومن تھا، اللہ کو اس کی ادا ایسی پسند آئی تھا فرعون کے دربار میں، اللہ نے اپنے پاک قرآن کی ایک سورت کا نام ہی سورہ مومن رکھوا دیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس کو پکڑوا لیا گیا، مار مار کے لہو دہان کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس ایمان والے کو قتل کر دیا گیا۔ فرعون کے دربار سے اس کا تذکرہ کرنے والا کوئی موجود نہ تھا، کوئی شخص فرعون کے دربار کی بات کو باہر نکالنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے نعرہ توحید کو بلند کیا۔ جو الفاظ صدیوں پہلے اللہ نے اس کی زبان سے نکلوائے، انہی الفاظ کا تذکرہ اللہ اپنے پاک اور مقدس کلام میں فرماتا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اور قرآن پاک کے ایک منظر میں اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ جس شخص نے مجھے پکارا میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ایک موقع پر اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ دعوتیں بڑی ہیں، پکار للکار بڑی ہوتی ہے، مگر اس سے بلند عزت والا کوئی نہیں ہوتا جو صرف رب کی طرف دعوت دیتا ہے اور صرف مخلص ہو کر اسی کی دعوت دے کر اسی کی طرف پکارتا ہے۔ سرور کونین پہ اللہ قرآن نازل فرماتا ہے، سورہ یاسین دوسرے رکوع کا آغاز وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ اللہ رب العزت نے ایک بستی کے اندر اپنے دو نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ دو نبی آئے، اللہ کا پیغام لے کر آیا، اللہ کے پیغام کو لائے، فَكَذَّبُوهُمَا، بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے کو بھجوا کر کے بستی والوں کو بھی عزت عطا فرمائی، اپنے نبیوں کو بھی عزت عطا فرمائی۔ اس سے ثابت یہ ہوا اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا ایک ہو دوسرا آ جائے، اللہ پہلے کو دوسرے کی وجہ سے عزت دیتا ہے، دو کے بعد تیسرا آ جائے دونوں کو اللہ عزت دیتا ہے، تیسرے کی وجہ سے اللہ عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور یہی درخواست کروں گا اپنے علماء کرام سے، آپ مائک کے سامنے جب اللہ کی توحید کا تذکرہ کر رہے ہو، کوئی خطیب آ جائے اس کو دیکھ کر ماتھے پر سلوٹ ڈالنے کی بجائے خوش ہو جایا کریں، اس کی آمد کی وجہ سے اللہ اسے بھی عزت عطا فرما دیتا ہے، اللہ آپ کو بھی عزتوں کے تاج عطا فرما دیتا ہے۔ سرور کونین
جناب محمد رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ 2 کے بعد تیسرا آیا۔ جب تیسرا آیا لوگوں نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو سن لو۔ او منحوسو استغفر اللہ معاذ اللہ، کہنے لگے قالوا طائرکم معکم قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم۔ اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے، یہ دعوت اللہ کی توحید کی، اس سے بڑھ کر دعوت کوئی نہیں۔ ہم بھی لوگوں کو یہی کہتے ہیں، لوگوں سرور کونین سے پیار اپنی جگہ، نبی سے محبت اپنی جگہ، لوگوں سے پیار اپنی جگہ، مگر دیکھو جب توحید کا معاملہ آ جائے، ہو جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا، مدنی تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی، عرشی ہو کہ فرشی تیری کرے غلامی، شہرگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے، خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ، وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں، مولا میری قبر کو نہ سجدہ گاہ بنانا، اور سجدہ روا جو ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو، بر چشم سب ولی ہیں حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے۔ اور حضرات منظر بدلتا ہے، یہ دونوں اللہ کے نبی بستی کی طرف مبعوث ہوئے، تیسرا آیا لوگوں نے کہا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رب کی طرف سے پیغام آیا، قالوا طائرکم معکم قالوا طائرکم معکم قالوا طائرکم معکم۔ جو نبیوں کو منحوس کہتا ہے، جو اللہ والوں کو منحوس کہتا ہے، جو اللہ والوں کو گستاخ کہتا ہے، وہ سب سے بڑا منحوس ہوتا ہے۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے، نبیوں کے خلاف بکواس جاری ہے، مجمع اکٹھا ہو گیا۔ ایسے میں اللہ کے قرآن نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، پہلے فرعون کے دربار کے اندر مومن کا تذکرہ ہوتا ہے، آج داکیہ کی بستی کے نواح کے اندر کنارے کے اوپر ایک ترکھان حبیب نجار آتا ہے، اپنا رندہ لیے ہوئے، آری لیے ہوئے، اپنے ہاتھ کے اندر یہ اوزار پکڑ کر کے لوگوں کے فرنیچر کو ٹھیک کرنے والا، چارپائیوں کو، اسٹولز کو ٹھیک کرنے والا، یہ نجار حبیب نام کا آتا ہے۔ سامان لادا ہوا، جب دیکھا اللہ کے نبیوں کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، انہیں مذہوس کہہ رہے ہیں، اللہ کے قرآن نے اس شخص کا نقشہ کھینچا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ان کی پیروی کر لو، تم سے کچھ نہیں مانگتے، کوئی سوال نہیں کرتے، درہم و دینار نہیں مانگتے، مال و زر نہیں مانگتے، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کا گروہ ہے۔ لوگوں ان کی پیروی کر لو، انہیں منحوس نہ کہو۔ بدبختوں نے حبیب نجار غریب ترکھان کو پکڑا، مار مار کر کے لہو لہان کر دیا، اس کو اس قدر لہو لہان کیا، زمین پہ گرا کر مارتے جا رہے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی جوتوں سے مارتا جا رہا ہے۔ ایک بدبخت لوہار کی دکان پہ جاتا ہے، اپنے جوتوں کے نیچے کیل لگوا کر کے آ جاتا ہے، وہ اللہ کا بندہ زمین پر لیٹا ہوا اللہ کی توحید کے تذکرے کر رہا ہے۔ یہ بدبخت آیا، جوتوں پہ کیل لگانے کے بعد سیدھا چھلانگ لگا کر کے اس کے پیٹ کو اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ کیلوں کی وجہ سے حبیب نجار کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، اندر سے انتڑیاں باہر آ جاتی ہیں۔ حبیب نجار اس تکلیف سے گزرتا ہے، اللہ رب العزت حبیب نجار ابھی آنکھیں بند نہیں، اللہ اپنی جنتوں کے نظارے کروا دیتا ہے۔
اور قرآن پاک نے کیا کہا؟ حبیب نجار جب جنتوں کے نظارے کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ اور یہی ہم کہتے ہیں، لوگو اللہ کی قسم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ ہم نے کہا نا کہ شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں، دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حبیب نجار نے کیا کہا تھا؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کو علم ہو جاتا، اللہ نے اپنی توحید کی برکت کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے جنتوں کے نظارے بھی کروا دیے، اللہ نے جنت میں میرے درجات کو بلند بھی فرما دیا ہے۔ اور کیا کہا؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کے علم ہو جاتا، میرے رب نے میری مغفرت فرما دی۔ سامعین عزیز وقار، یہ کیا تھا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اور آخری بات کہہ کر بطور مثال بتا کر کے اپنی گفتگو کی تکمیل کرتا ہوں۔ میرے بعد بڑے اجل خطبہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کا موقع ہے، آقا علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، آپ تلوار کو لہراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کون ہوگا جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ ایک چھینکے سے بدن کا پتلا سا لاغر سا کمزور سا نحیف سا ایک شخص ہے جس کا نام ہے سیدنا زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے بڑھتے ہیں، سونے یہ تلوار مجھے عطا فرما دیں، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ کے پہرے دار کی حیثیت سے میں نے رب سے دعا کی تھی، التجا کی تھی، اللہ کے نبی جی یہ تلوار مجھے عطا فرما دیں۔ اس مجمع کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوں، علی المرتضیٰ شجاعوں کا شجاع وہ بھی موجود ہوں۔ ایک چھینکے سے بدن کا کمزور سے نحیف سے بدن کا آدمی آگے بڑھے، کہے تلوار کا حق میں ادا کروں گا۔ ایسے میں آقا علیہ السلام نے تلوار عطا فرمانے کی بجائے پھر پوچھا کون ہوگا جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ پھر بولے آقا جی میں۔ تیسری مرتبہ آقا علیہ السلام نے پوچھا، سب سے پہلے یہ بولے، اللہ کے نبی نے تلوار عطا فرما دی۔ پھر زیاد بن سکن وہ تلوار لے کر کے مجمع کے اندر، کافروں کے مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں، ان کے قدموں کو اکھاڑ دیتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اور زیاد بن سکن کی مزاحمت کے لیے، جب اپنے دفاع کے لیے کفار بھی تلواریں اٹھاتے ہیں، زیاد بن سکن کے جسم پر 93 زخم ہو جاتے ہیں۔ اور زیاد بن سکن آگے بڑھتے ہیں، تلوار کو چلاتے چلاتے جسم سے خون نکلتا جا رہا ہے، غنودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں جنگ کے اندر غنود کی طاری تم پہ ہوتی ہے، یہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر نماز پڑھتے ہوئے تمہیں نیند آ جائے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ مدد فرما رہے۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم سے چور ہو کر کے زمین پر گرتے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام زیاد بن سکن کی طرف دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر بڑی بے بسی کے ساتھ ہمت جمع کر کے آنکھوں کو کھولتے ہیں، رخ پلٹتا ہے، اپنے ہونٹوں کو رسول اللہ کے قدموں پہ لگا دیتے ہیں، قدموں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ زیاد بن سکن کی اس کیفیت کو دیکھا، آقا علیہ السلام کو لگتا ہے میرا ساتھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے۔ کہا زیاد بن سکن کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، سونے اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے، میری خواہش یہ تھی جب دنیا سے جاؤں میرے ہونٹ آپ کے قدموں پر ہوں، اور اللہ کے نبی جی اب سر کو گھمایا ہے، میں نے رب سے دعا کی تھی اللہ جب دنیا سے جاؤں میری آنکھوں کو سامنے محمد رسول اللہ کا چہرہ مبارک ہے۔
زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارا یہ ساتھی اللہ کی راہ میں چلا گیا، مگر ساتھیوں تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے زیاد بن سکن کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر کے میرے اس جانباز کو اللہ نے اپنا دیدار نصیب فرما دیا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جو اللہ کے لیے ایک بھی اجر کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ آپ فرش پر بیٹھے ہوئے اللہ کی تکبیرات، تحلیلات، تسبیحات آپ جب بلند کرتے ہیں، عرش معلی پر بیٹھ کر آپ کے جذبوں کو دیکھ کر اللہ فرشتوں کے سامنے تذکرہ فرماتا ہے، اور اس دعوت کے ساتھ، اس بات کے ساتھ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ میرے رفقا، میرا بھائی عزیز سمیع اللہ ساجد، اسی طرح میرے بھائی حاجی عبدالقیوم، پیر ضیاء الرحمن، دیگر آپ سب رفقاء کرام جو یہاں تشریف فرما ہے، ایک دعوت ہے، ایک فکر ہے کہ لوگوں سب کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر دیکھا، سب رشتوں کو نبھا کر دیکھا، سارے اسباب ختم ہو جائیں گے اگر تعلق ختم نہیں ہوگا، رب کی توحید والے کا تعلق ختم نہیں ہوگا، نبی سے پیار کرنے والے کا تعلق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنی توحید کو سمجھنے کی اور آقا علیہ السلام کی سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعوت کو پھیلانے کے لیے رات کی تاریکیاں ہوں، دن کے اجالے ہوں، بموں کے دھماکے ہوں، گولیوں کی بوچھاڑ ہو، آپ کے سامنے قرآن کی یہ آیت مبارکہ ہونی چاہیے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج فلسطینیوں کے پاس سوائے اللہ کے توکل کے کچھ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، ایک فلسطینی بچے سے پوچھا گیا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ اس نے کہا ہم بڑے ہوتے ہی نہیں، ہم اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میرے دل نے آواز دی بیٹا تم بڑے ہو ہم چھوٹے ہیں۔ 1.57 کروڑ مسلمان، دنیا کے اندر ایک وہ دور تھا جب 313 بدری تھے، گھوڑے بھی پورے موجود نہ تھے، تلواریں بھی موجود نہ تھیں، زنا بھی موجود نہ تھی، رکابیں بھی موجود نہ تھی، مگر اللہ کے قرآن کی سائے مبارکہ کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ لوگ کہتے تھے فلسطینی غلام ہیں، ہم سارے آزاد ہیں، ان کی غلامی کے تذکرے کرتے تھے۔ انہوں نے بتا دیا مسلمانوں تم سارے غلام ہو، ہم آزاد ہیں۔ 1.57 کروڑ مسلمان یہ سارے کے سارے قیدی بن گئے، غلام بن گئے۔ وہ تھوڑے سے مٹھی بھر اللہ پہ توکل کرنے والے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ رات کی تاریکی ہو، ہم کس انداز سے کہتے ہیں ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی قسم اگر زندہ ہیں تو فلسطین کے لوگ زندہ ہیں۔ 1.57 کروڑ مسلمان مر چکے ہیں، ان کی غیرت مر چکی، ان کی حمیت مر چکی۔ اے اللہ اور کچھ نہیں، ہم یہی کہتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور اپنے حکمرانوں سے یہی کہیں گے تمہاری گولیاں نہیں چلتی، کم از کم ایک باہری بیڑے کے اندر بٹھا کر کے ہمیں روانہ کر دو۔ روز مرنے کی بجائے کاش کے غیرت کے ساتھ وہاں جا کر اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر کے
کاش کہ ہم مر جائیں، اور یہی دعا کرتے ہیں اللہ جس طرح مسلمانوں کے سامنے کفار سارے ایک ملت ایک جان بن چکے ہیں، اللہ مسلمانوں کو ملت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور نہیں تو کم از کم یکجہتی کا اعلان تو کر سکتے ہیں۔ میں نعرہ لگاؤں گا فلسطینیوں سے رشتہ کیا، آپ سب مل کر کہیں لا الہ الا اللہ، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، مسلمانوں سے رشتہ کیا، حاجت روا مشکل کشا، ہاتھوں کو اٹھا کر زور لگا کے میرے نعرے کا بلند آواز سے جواب دینا، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، رہبر و رہنما۔ اور حضرات اس دعوت کا صرف تذکرہ ہی نہیں، سرے بازار ہو تب بھی، تختہ دار ہو تب بھی، شانوں پر شراروں پر تلواروں کی دھاروں پر وقت کی للکاروں پر دنیا والوں کو بتا دینا، خوف و اندیشہ ہو تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، اور حاکم روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔